میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نحل کا جو ہے وہ تیسرا رکوع ہوگا اور 14ویں پارے کا مجموعی طور پر 9واں رکوع، جس کی آپ تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 22، سورہ نحل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منقرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل سماعت فرمائے کہ وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا، آسمان سے بارش کا نزول فرمایا، اس بارش سے مختلف انواع کے پھل اور پودے اگائے، اور ہر پھل کا ذائقہ اور اس کی حیت اور اس کا رنگت جو ہے وہ دوسرے پھل سے جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اپنی دیگر نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ۔ اب آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بیان۔ کتنا خوبصورت نظم ہے قرآن کریم کا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے معبود برحق ہونے کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیسا خوبصورت تسلسل ہے، کیسا خوبصورت ربط ہے کہ کسی شخص کے پاس انکار کا کوئی چارہ نہ رہے، کوئی شخص اس دعوے سے انکار ہی نہ کر سکے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ ساتھ ہی اسی آیت میں یہ بھی فرما دیا گیا وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اب اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد جو شخص حق کا انکار کر رہا ہے اس کو بھی متکبر کہا جاتا ہے، اس کو بھی متکبرین کے صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر تکبر کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے کسی دوسرے کو حقیر جاننا، اور تکبر کی ایک تعریف جو شرع میں وارد ہے، جو شریعت میں موجود ہے، وہ یہ بھی ہے کہ حق بات کا انکار کرنا۔ یعنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیوں کر رہے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ حق جان چکے ہو لیکن اب انکار کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو تکبر سے تعبیر کیا، کیونکہ پہلے ایسی زبردست دلائل اور براہین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق، ان معبود حقیقین اور اس کے یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی ان دلائل کا رد نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود برحق ہونے پر یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا بیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے۔ اب جو انکار کرے گا وہ صرف ضد کی وجہ سے کرے گا، کیونکہ یا تو یہ ہوتا کہ پہلے دلائل و براہین کا انبار نہ لگایا گیا ہوتا، پہلے اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھایا نہ گیا ہوتا۔ جب اتنے واضح دلائل سے اس مسئلے کو اجاگر کر دیا گیا، روز روشن کی طرح اس مسئلے کو ظاہر کر دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کا صرف ایک سبب ہو سکتا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف تکبر ہے، حقانیت سے انکار ہے، حق بات کا انکار ہے، حقیقت کو جھٹلا دینا ہے۔ اگلی آیت ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔
بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی ان کے دل اس حقانیت کو جان چکے ہیں، لیکن زبان سے اقرار کرنا ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. یہ اسی ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں اپنے باپ داداؤں کے دین کو لے کر، اپنے معاشرے کے اندر، کہ ہمیں مطعون نہ کیا جائے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے. یعنی دل تو تمہارے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو دلائل و براہین بیان کیے گئے ہیں وہ غلط نہیں ہیں، وہ حقیقت ہے، وہ ناقابل تردید حقیقت ہے. لیکن انکار کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ انکار کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے سے، اپنے اہل خاندان سے، اپنے رفقا سے، دوستوں سے، عزیز و اقربا سے لعن طعن کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تم نے اپنے باپ داداؤں کا دین کیوں کر چھوڑ دیا. یہ وہ ساری بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر بڑا واضح طور پر بیان فرمایا. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر کے حوالے سے میں پہلے تو تفصیل اس کی بیان کر چکا کہ تکبر کی کیا کیا تعریفات ہیں اور تکبر کے لفظ کا مصداق کون کون سے معاملات ہوتے ہیں. تکبر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم سورہ المومن آیت نمبر 60 میں فرمائے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اور تکبر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بہت ہی زبردست اصلاح فرمائی. یہاں سے ایک بات کا اور بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب حقیقت کا ہم پر حقیقت کا اظہار ہو جائے، حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے، تو ہمیں اسے تسلیم کرنے میں ایک لمحے کا بھی تردد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے تردد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو متکبرین میں شمار کیا ہے. حقیقت جان کر حقیقت نہ ماننا، یہ ہے تکبر. کسی کو اپنے سے حقیر جاننا، یہ ہے تکبر. اور جہاں پر جس تکبر کی بات ہے وہ ہے حقیقت جان کر اس کا انکار کرنا. متکبرین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سماعت فرما لیجئے سنن ترمذی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چیونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی. پھر انہیں جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام بولس ہے، اس میں ہانکا جائے گا اور دوزخیوں کی پیپ جو ہے طینۃ الخبال، یعنی جو ان کے زخموں سے پیپ بہ رہی ہوگی، وہ متکبرین کو پلائی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. لوگ ان کو روندیں گے کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی. متکبرین کے حوالے سے اسی ضمن میں تکبر کی کچھ علامات ہیں، ان کو بھی سماعت کر لیجئے. مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کے حوالے سے احیاء العلوم کے اندر بڑی واضح طور پر گفتگو فرمائی ہے، جس کو پڑھنا وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے. کہ تکبر کی علامات کیا ہیں؟ ان میں ایک یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے. کسی شخص سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے. اور اپنا سامان خود نہ اٹھانا اور اس انتظار میں رہنا کہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے، یہ تکبر کی علامت ہے. اور دل کا یہ چاہنا کہ جب میں آؤں تو لوگ میرے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ تکبر کی علامت ہے. لوگ میرے ناموں کے ساتھ اچھے بھلے صاحب کے لحظے کو استعمال کریں، یہ تکبر کی علامت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب تکبر کے علاج جو ہیں وہ علماء کرام نے بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ اپنا کام خود کرنا، یہ تکبر کا علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک بھی خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، یہ تکبر کا علاج اول ہے. اور عاجزی اختیار کرنا، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنے سے مالی طور پر کم تب جو درجے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا. امام ساوی نے اسی آیت کے تحت ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مساکین کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور ساتھ اس آیت کی تلاوت میں اِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دی اور فرمایا کہ جیسے تم نے مجھے دعوت دی تھی وہ میں نے قبول کی، اب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم قبول کرو. اور سو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر لے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر سے کھانا کھایا.
اگلی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ یہ اصل میں اس آیت کا تعلق دو لوگوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے تو نضر بن حارث ہے جو ایک تاجر تھا، جب وہ دوسرے ممالک میں جاتا تو وہاں پر دیکھتا کہ کچھ لوگ قصہ خوان ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، اور ان کے گرد ایک لوگوں کا جمگٹھا لگا ہوا ہے جو ان کی کہانیاں سن رہے ہیں، اشش کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے اس کے ذہن میں ایک تاثر پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ خوان اور کہانیاں کہنے والا مشہور کر دوں، نعوذ باللہ۔ ایک تو یہ آیت کا مصداق اس کو ٹھہرایا گیا نضر بن حارث کو، دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو حج کے لیے مکے آیا کرتے تھے تو کفار مکہ میں سے بہت سے لوگ مکے کے داخلی راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نبی ہیں یہ تمہیں کہانیاں قصے سناتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ، پچھلی انبیاء اور سابقہ اقوام کے قصے، یہ سب قصے کہانیاں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہیں گے یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اگلی آیت اور آخری آیت ہے لَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں، سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی شخص کی گناہ کرنے کا سبب بنے اور اس کی برائی کا سبب بنے تو اس شخص جس نے برائی کی اور اس کی ترغیب پر برائی کی تو اس شخص کو اسے ترغیب دینے کی وجہ سے بھی اس گناہ کا وبال برداشت کرنا ہوگا۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی شخص کو جوا کھیلنے کی ترغیب دی اور وہ شخص جوا کھیلتا ہے تو اس کے اجر میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس نے چونکہ ترغیب دی تو اس ترغیب دینے کی وجہ سے اس کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 7 ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھیے جو شخص کسی کام کا سبب بنے، اس سبب سے جو لوگ بعد میں اس کام کو کریں، ان کے عمل میں سے اس شخص کا بھی حصہ ہوگا جو اس کا سبب بنا تھا، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن ان کے اجر میں یا ان کے گناہ میں کوئی کمی پیدا نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کے گناہ کو کم کر کے اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 2-3 احادیث اس حوالے سے ہماری بڑی واضح طور پر رہنمائی کرتی ہیں۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اور اس کی اتباع کرنے والوں کہ اجور کی مثل اجر اس سے بھی ملے گا، کہ اس نے نیکی کا سبب بنا اور اس نے ان لوگوں کو ترغیب دی اور ان کے اجور میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اور اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی مثل بھی گناہ ہوں گے اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا دونوں آیتوں میں تطبیق ہو گئی کہ جو شخص سبب بنا اسے اس سبب بننے کی وجہ سے اس گناہ کا بھی اجر پہنچے گا جس کا وہ سبب بنا، اور دوسروں کے گناہ میں کسی قسم کی کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی جو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی۔ ہاں ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے، اسے عمل کرنے والوں کے لیے کہ برابر ثواب بھی ملے گا، جبکہ ان کے ثوابوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر وہ برا طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنے گناہ بھی ہیں اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ جو کفار ان کو کہانیاں کس سے کہتے تھے اور وہ کہانیاں کس سے سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرتے تھے، تو یہ جو ان کو کہانیاں اور قصے کہہ کر اس مسئلے کے اوپر آمادہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ قرآن نہیں کہانی قصے ہیں، تو ان کے گمراہ ہونے کا جو وبال ہے وہ ان لوگوں پر بھی جائے گا جو مکے کے داخلی راستوں پر بیٹھ کر قرآن کریم کے متعلق اس کو کہانی قصوں کی کتاب کہا کرتے تھے۔
تو اس آیت کی تفسیر اب آپ کی واضح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما